السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ساجد رضا تھیم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ہم اس وقت موجود ہیں یورپی یونین کے سب سے بڑے ملک فرانس کے دارالحکومت پیرس میں، جسے خوشبوؤں، روشنیوں اور رنگوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم اس وقت موجود ہیں شانزے-ایلیزے، ایفل ٹاور اور دریائے سین کے سنگم پر، اور یہ ٹورسٹ اٹریکشن کے اعتبار سے دنیا بھر میں ایک مشہور ترین جگہ ہے، جہاں سالانہ کروڑوں لوگ اس جگہ کو وزٹ کرنے آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایفل ٹاور پر ہم ایک الگ ویڈیو بنا چکے ہیں، تو اس پر میں چاہتا تھا کہ فرانس کے حوالے سے بھی آپ کو اس کی کچھ تاریخی حوالوں سے آگاہ کیا جائے۔ تو خواتین و حضرات، فرانس، جمہوریہ فرانس ایک خود مختار ریاست ہے، جس کی عملداری میں مغربی یورپ کا میٹروپولیٹن فرانس اور سمندر پار واقع متعدد علاقے اور عملداریاں شامل ہیں۔ فرانس کا میٹروپولیٹن خطہ بحر روم سے رود بعد انگلستان اور بحر شمال تک اور دریائے رائن سے بحر اوقیانوس تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ سمندر پار علاقوں میں جنوبی امریکہ کا فرانسیسی گیانا اور بحر الکاہل اور بحر ہند اس میں کے متعدد جزائر اس میں شامل ہیں۔ اور ملک کے 18 خطوں میں سے 5 سمندر پار واقع ہیں، جن کا مکمل رقبہ 6,43,801 مربع کلومیٹر ہے، جس کی مجموعی آبادی 2018 کی مردم شماری کے مطابق 67.26 ملین یعنی 6 کروڑ 71 لاکھ کے قریب ہے۔ اور فرانس ایک وحدانی نیم صدارتی جمہوریہ ہے، جس کا یہ دارالحکومت ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، پیرس، اور یہ فرانس کا سب سے بڑا اور ملک کا اہم ترین ثقافتی اور اقتصادی مرکز بھی ہے۔ اور اس کے دیگر اہم شہروں میں مارسی، لیون، لیل، نیس، تولوز اور بورڈو وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ خواتین و حضرات، جو خطہ اب میٹروپولیٹن فرانس کہلاتا ہے، قدیم دور میں اس جگہ سیلٹک قوم سے تعلق رکھنے والے گال آباد تھے، اور روم نے 51 قبل مسیح میں جب اس خطے پر قبضہ کیا، جو کم و بیش 476 سنہ عیسوی تک برقرار رہا، اور بعد ازاں جرمن اور فرینک یہاں آئے اور انہوں نے مملکت فرانس کی بنیاد رکھی۔ تو عہد وسطیٰ میں کہ آخر میں فرانس نے جو 100 سالہ جنگ ہے 1453 تک جاری رہی، 1337 سے شروع ہو کر میں اس پر فتح حاصل کی، جس کے بعد فرانس ایک بڑی یورپی طاقت بن کر ابھرا، اور رینیساں کے وقت فرانسیسی ثقافت خوب پروان چڑھی اور ایک عالمی استعماری سلطنت کی ابتدا ہوئی، جو 20ویں صدی عیسوی تک دنیا کی دوسری عظیم ترین سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ 16ویں صدی عیسوی میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان مذہبی جنگیں جب عروج پر تھیں، اور یہ پوری صدی انہی جنگوں کے نام رہی، تاہم لوئی چہاردم کے زیر اقتدار فرانس یورپ کے غالب تمدنی، سیاسی اور فوجی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آ چکا تھا، اور 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں عظیم الشان انقلاب فرانس رونما ہوا، جس نے مطلق و ننان شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے عہد جدید کے اولین جمہوریہ کی بنیاد رکھی، اور حقوق انسانی کے اعلامیہ کا مسودہ پیش کیا، جو بعد ازاں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کا حصہ بنا، جسے میگنا کارٹا کہتے ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی میں نیپولین نے جب اقتدار سنبھالنے کے بعد فرانس کی سلطنت اول قائم کی، تو نیپولین کے عہد میں لڑی جانے والی جنگوں نے پورے براعظم یورپ کو خاصا متاثر کیا۔ اس سلطنت کے زوال کے بعد فرانس سخت بدنظمی اور انتشار کا شکار رہا، اور بالآخر 1870 میں فرانسیسی جمہوریہ سوم کی بنیاد پڑی، اور فرانس پہلی جنگ عظیم میں شامل تھا، جس میں اسے معاہدہ وارسا کی شکل میں فتح نصیب ہوئی۔ نیز وہ دوسری جنگ عظیم میں بھی متحدہ طاقتوں کے ساتھ تھا، لیکن 1940 میں محوری طاقتوں نے اس پر قبضہ کر لیا، جس سے 1944 میں فرانس کو آزادی ملی اور فرانسیسی جمہوریہ چہارم کا قیام عمل میں آیا، اور لیکن یہ جنگ الجزائر کے وقت تحلیل ہو گیا، اور 1958 میں چارلس ڈی گال نے فرانسیسی جمہوریہ پنجم کی بنیاد رکھی، اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید جمہوریہ فرانس کا جو بانی ہے وہ چارلس ڈی گال ہے، اس لیے پیرس کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کا نام چارلس ڈی گال ایئرپورٹ ہے، اور یہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے۔ فرانس اقتصادی اور فوجی اعتبار سے انتہائی مستحکم اور مضبوط ملک کے طور پر سامنے آ گیا۔ 1960 کی دہائی میں الجزائر اور تقریباً تمام جو کالونیز تھی فرانس کی، وہ استعمار سے آزاد ہو گئیں، اور یوں فرانس جو ہے وہ اپنے اس دور سے نکل آیا، اور فرانس سینکڑوں برس سے فلسفہ، طبیعیات، فنون لطیفہ کا عالمی مرکز رہا ہے۔ وہاں
یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ مقامات بکثرت موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 83 ملین غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ اور فرانس ایک بے پناہ ترقی یافتہ ملک ہے جو خام ملکی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کی 7ویں اور مساوی قوت خرید کے لحاظ سے 9ویں بڑی معیشت سمجھا جاتا ہے، اور مجموعی دولت کے حساب سے فرانس دنیا کا چوتھا مالدار ترین ملک ہے، اور تعلیم، صحت اور دیگر انسانی ترقی کے میدانوں میں بھی فرانس کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کا حق حاصل ہونے کی بنیاد پر اسے دنیا کی عظیم طاقت اور باضابطہ جوہری قوت کا حامل ملک بھی ہے یہ، اور ساتھ یورو زون اور یورپی اتحاد کے سربراہوردہ ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور نیز یہ نیٹو اور انجمن اقتصادی تعاون اور ترقی اور عالمی تجارتی ادارہ اور فرانسیسی بین الاقوامی تنظیم کا بھی یہ رکن ہے، جسے پیرس کلب کہتے ہیں۔ موجودہ فرانس میں انسانی زندگی کے آثار 18 لاکھ سال قبل پائے جاتے ہیں، اور ماضی میں یہاں انسانی آبادی کو ناخوشگوار اور بدلتے موسموں کا سامنا رہا، جن میں سخت برفانی دور بھی آئے۔ یہاں ابتدائی انسانی انواع خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی اور شکار کر کے اپنی غذا کا انتظام کرتی تھی۔ فرانس میں بالائی قدیم پتھر کے دور کی جو منقش غاریں ہیں، ان کی بڑی تعداد موجود ہے، جن میں مشہور ترین اور محفوظ ترین غار لاسکو ہے، جو تقریباً 18,000 قبل مسیح کی ہے، اور برفانی دور کے اختتام تک یعنی 10,000 قبل مسیح کے وقت کی اس خطے کی آب و ہوا جب معتدل ہو گئی، اور اندازہ 7,000 سال قبل مسیح سے مغربی یورپ کا یہ حصہ ایک نئے سنگی دور میں داخل ہوا، اور اس کے باشندوں نے خانہ بدوشی ترک کر کے مستقل سکونت اختیار کی۔ نوآبادیاتی اور زراعتی ترقی کے بعد چوتھے اور تیسرے جو ملینیم ہے اس کے درمیان میں جو نیا ظہور ہوا ابتدا میں، تو یہ لوگ سونا، تانبا اور کانسی کو استعمال کرتے رہے۔ بعد میں لوہے کا انکشاف، اور آج بھی فرانس میں نئے سنگی دور میں تعمیر شدہ متعدد سنگی عمارتیں موجود ہیں، جن میں انتہائی کثیف پتھروں کا خاصا ذخیرہ ہے، اور یہ تقریباً 3300 قبل مسیح کا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا فرانس کا مختصر تعارف۔